اب میں دعوت خطاب دوں گا۔ آج کی چوتھی مجلس اس عشرہ محرم کی قابل عزت محترم عزت مآب جناب خطیب بے بدل، وکیل ولایت، وکیل حق زہرا، وکیل آل محمد جناب عزت مآب سید محمد عباس رضوی صاحب آج کی چوتھی مجلس سے خطاب فرمائیں۔ رب صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی آدائہم ومنکرین فضائلہم من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ صلوات بلند آواز۔ سب سے پہلے آج کی صف اعلیٰ اور اس پر حاضر عزاداران و ماتمیان کے دلوں میں موجود مودت و ولایت آل محمد کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار راہوار حجت الہیہ کی حیثیت سے موجود ہے، کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت پہ اپنے دونوں قدم رنجہ فرما کے کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی واجب۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، اور پھر اس پر وہ قائم رہتے ہیں۔ یہ جو قائم رہنا ہے یہی مشکل ہے۔ وہ اس لیے کہ انسان اگر قائم رکھنے والے سے زیادہ تعلق رکھے تو وہ قائم رکھتا ہے، اگر گمراہ کرنے والے سے، ہٹانے والے سے، پائے عقیدہ میں لغزش پیدا کرنے والے سے زیادہ مطابقت رکھے تو وہ قائم نہیں رہنے دیتا۔ اب طاقتیں ہیں دو، ایک وہ ہے جسے آپ دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پر قائم ہے۔ ایک طاقت ہے اب، وہ باطل ہے مگر اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے جناب آدم کو ہونے والے سجدے کے وقت اللہ سے کہا تھا لَأَعْبُدَنَّ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں تیرے
सिरात मुस्तकीम के रास्ते में बैठ जाओ। लाउमियन्ना अजमाइन इल्ला, सिवाय उनके इबादुल मुखलसीन, इबादुल मुखलसीन, सिवाय तेरे खालिस बंदे। ये कौन है जिसने कहा था? इब्लीस ने, अज़ाज़ील ने। इब्लीस इसका नाम नहीं है, नाम इब्लीस नहीं, इब्लीस इसका नाम मायूसी की वजह से, क्योंकि गुमराह मायूस करता है, जो मायूस होता है वो गुमराह करता है। अब मायूसी की तारीफ समझना पड़ेगी कि मायूसी क्या है। एक है ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना, लेकिन ये तर्जुमा मायूस तकनतू का अरबी में है, उर्दू में नहीं। तो फिर मायूस को समझना पड़ेगा कि मायूस कौन। इसके लिए हम सूरह मायदा की तरफ जाएंगे, जहां पे मायूस की तशरीह की। सूरह मायदा यानी सूरह विलायत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। इसके बाद खिताब फरमाया अल यौमा यायसल्लज़ीना काफ़रू, आज के दिन काफिर मायूस हो। आपने तवज्जो ही नहीं की। ऐलान विलायत अली हुआ, अल्लाह ने खुशखबरी दी कि आज दीन मुकम्मल है, नेमतें तमाम हैं, अल्लाह राज़ी। दीन मुकम्मल, नेमतें तमाम, अल्लाह राज़ी। ये जो मजलिस में आए हुए बैठे हो, तुम्हें तुम्हारा मकाम बताने अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। मैं तुम्हारे दीने इस्लाम पर राजी हो गया, जिसमें विलायत अली है। तो ये ज़हन में रखना कि जिसके दिल में अली की विलायत होती है वो सिर्फ शिया नहीं होता, रज़ी अल्लाह होता है। विलायत अली है वो रज़ी अल्लाह। यहीं से एक जुमला और कह के मैं जरा आगे बढ़ता। दिल में विलायत अली है तो रज़ी अल्लाह, लेकिन करबला में मैंने और मंजर देखा। वहां हबीब है, वहां ज़ुहैर है, वहाँ जौन है, वहाँ आबिस हैं, वहाँ हिलाल हैं, वहाँ नाफे हैं, वहाँ वहाबे कल्बी हैं, वहाँ हो रहे हैं। उनके दिल में भी विलायत अली है, लेकिन रज़ी अल्लाह नहीं है। शाबाश शाबाश। अब ये उनके दिल में भी विलायत अली है, लेकिन रज़ी अल्लाह, उनके रज़ी अल्लाह ना होने की वजह क्या है और वो है क्या? जब हबीब आए थे तो रज़ी अल्लाह, जब हिलाल आए थे
تو رضی اللہ تھے. جب وہاب قلبی آئے تھے تو مسلمان بھی نہیں تھے. جب وہاب قلبی آئے تھے تو مسلمان بھی نہیں تھے. اور تو آیا ہی یزید کی فوج سے تھا. اور پھر جب یہ سارے اکٹھے ہوئے تو اکٹھے ہو کے رضی اللہ ہو گئے. حسین بادشاہ نے رات کی تاریکی میں چراغ بجھایا. اور یہ آج راز کھولوں کہ چراغ اس لیے نہیں بجھایا کہ یہ مجھے نہ دیکھیں اور میں انہیں نہ دیکھوں. چراغ اس لیے بجھایا کہ دنیا نہ دیکھے کہ میں اور اللہ انہیں کیا بنا رہے ہیں. کہ شرمندگی سے بچانے کے لیے چراغ بجھایا وہ غلطی پر. شرمندہ بندے کا حسین کے صحابیوں میں کیا کہا؟ اگر حسین کے اگر شبیر کے اصحاب میں شامل ہو کے بھی ندامت ہو تو پھر فائدہ کیا؟ اب چراغ بجھا تو صنعت توحید کھلی. چراغ بجھا تو صنعت توحید کھلی. اس میں کیا کیا ہوتا رہا اس راز سے میں واقف نہیں. سارے علی کی ولایت دل میں لے کے بجھے ہوئے چراغ کے سامنے بیٹھے رہے. جب چراغ جلا تو حسین ابن علی نے علی کی ولایت ان کے وجود میں ڈھال کے انہیں علیہ السلام پڑھا. آپ جی سلام. آپ کی زندگی بہت اچھے کیا کہنے آپ ان کے وجود اچھا یہ بات وہاں سے ادھر آ گئی. میں مایوس سمجھا. ابلیس مایوس ہو گیا. ابلیس مایوس ہو گیا. پھر کہہ رہا ہوں تاکہ لفظ ضائع نہ ہو, محفوظ رہے, آپ محفوظ کر سکتے. میں اپنی تقریر کی روانی اور الفاظ کی تیزی میں آپ کے حافظے کا امتحان نہیں لینا چاہتا. اگر میری گفتگو کے بعد تقریر یاد نہ رہے تو پھر میرے آنے کا فائدہ نہیں, مجلس کا فائدہ پھر بھی ہے. ہاں, میں اپنے آنے کا فائدہ چاہتا. جو مایوس ہو اسے ابلیس ابلیس ہے. جو مایوس ہو وہ ابلیس. اب پھر سورہ مائدہ میں چلے. اعلان ولایت علی ہو گیا اور اللہ نے کہا الیوم یائس الذین کفروا, آج کے دن کافر مایوس ہو گیا. اس کا مطلب ہے غدیر کے میدان کے بعد یہ فیصلہ ہو گیا تھا
کہ جو علی کی ولایت کا سن کے چہرے کا رنگ مایوسی میں بدل لے وہ کافر بھی ہے ابلیس بھی ہے. آپ یہ سلام وہ کافر بھی ہے. شاباش. آپ یہ وہ کافر بھی ہے وہ ابلیس بھی ہے. اب اس نے وہاں پہ ابلیس نے کہا تھا کہ لأقعدن میں بیٹھ جاؤں. یہ اقعدن آپ سمجھتے ہیں؟ اس کو سمجھا دوں یہ اقعدن کیا ہے. نماز پڑھتے ہیں آپ اور میں پڑھانا رہا تو بولو تو صحیح. پڑھتے ہیں آپ نماز. جب آپ رکوع سے سجدے میں جاتے ہیں اور سجدے کر کے تشہد پڑھ کے یا بغیر تشہد کے پہلی رکعت میں یا دوسری رکعت میں اٹھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بے حول اللہ قوتیں اقوم و اقم. ہم تیری ہی دی ہوئی طاقت سے اٹھتے ہیں اور بیٹھتے ہیں. تیری ہی دی ہوئی طاقت سے نماز میں اٹھتے بھی ہیں اور بیٹھتے بھی ہیں. ابلیس کہتا ہے میں بھی بیٹھتا ہوں. مومن کہتا ہے میں بھی بیٹھتا ہوں. نماز میں مومن کہتا ہے تیری قوت ملی تو میں بیٹھا, تو نے ہمت دی تو میں. ابلیس کہتا ہے میں نہیں بیٹھا. اب ابلیس کے اور مومن کے نماز میں بیٹھنے میں فرق کیا ہے؟ جب ابلیس بیٹھے تو علی سے روکتا ہے, مومن بیٹھے تو علی پڑھتا ہے. سمجھ آئے بات کی؟ بولا میرا ساتھ دو ہے, میرا ساتھ چل. اس لیے یہ تعلق تو دور نہ جائیں یار, ہاں دور نہ جائیں. محمد علی محمد بلندتر صلوات. یہ جو رابطہ ہے نا ضرور دعا ہے دل میں دعا ہے. میں دعا کر رہا ہوں انشاءاللہ مالک قبول فرمائیں, مولا کو صحت کاملہ واجدہ عطا فرمائیں, اپنے مقاصد میں کامیاب فرمائیں. یہ جو رابطہ ہے نا اسے پہچانے کہ رابطہ رکھنا کس سے. توجہ, آپ ایک فقرہ پڑھتے ہیں عربی کا, اعوذ باللہ, اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. سادہ باتیں کر رہا ہوں, وہ حقائق بڑے بڑے کھولو. بڑا مشہور فقرہ ہے. ہر کام شروع کرنے سے پہلے مشہور بھائی بندے کہتے ہیں اعوذ باللہ. جیسے اعوذ ابھی سمجھ نہیں آئی وہ اوسطین پڑھے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. یہ تحفظ ہے, اوسطین. اللہ تیری پناہ چاہتا. اللہ پناہ کہاں دیتا ہے؟ اپنے کلے میں. اللہ کے کلے میں پناہ لے لو تو محفوظ ہو, ورنہ اعوذ باللہ پڑھنے کا فائدہ نہیں. اللہ کے کلے میں جانا پڑے گا. چلو اللہ کا کلا بتا دو. یہ جسے آپ قلعہ کہتے ہیں اسے میں تلفظ کلا. اللہ کے کلے میں جانا ہے, اللہ کا کلا بتا دو, اس میں چلے جاؤ, شیطان سے بچ جاؤ. وہ کلا کون سا؟ میرے 8ویں امام صلی اللہ محمد جب خراسان تشریف لے گئے, ایران تشریف لے گئے تو پہلے نیشا پر پہنچے. جب نیشا پر پہنچے تو امام عماری کے اندر تھے. عماری سمجھتے ہیں چاروں طرف سے پردے گرے ہوئے تھے. امام اندر تھے. نیشا پور میں بڑا ہجوم, استقبال کرنے والے ہزاروں لوگ تھے.
اور یہ ہر طرف سے ایک ہی شور تھا، زیارت کروائیں زیارت کروائیں۔ امباری ناکے پہ کبھی اس طرف کبھی اس طرف لوگ ہاتھ لگا کے چوم رہے تھے، چاہتے تھے کہ ہم ایران والے بھی محمد دیکھیں۔ توجہ فرمائیے، مولا زیارت کروانے میں ایک کلا بتا رہا ہوں جس میں آپ شیطان سے محفوظ رہ سکتے۔ توجہ فرمائیے، مولا زیارت کروانے، شیخ عباس قمی، علامہ مجلسی، شیخ مفید، شیخ صندوق، یعقوب کلینی سب گواہ ہیں کہ مولا نے جب اماری کا پردہ ہٹایا، مولا کا چہرہ سامنے آیا تو دو زلفیں ماہ امامت کی یہاں سے گزرتی ہوئی رخساروں پہ پڑی تھی، اور ایک مورخ نے رخ علی رضا کو دیکھ کے لکھ دیا کہ زلفیں نہیں لگ رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے مسجد نبوی کی محراب میں محمد کھڑے ہیں۔ آپ جی ہیں سلامت، واہ کیا بات آپ کے سننے کے قابل جی، جیسے مسجد نبوی کی محراب میں محمد کھڑے۔ زیارت ہو گئی، جب زیارت ہو گئی تو کہنے لگے مولا آپ جب آ ہی گئے ہیں، تشریف لے ہی آئے ہیں، تو ہمیں اپنے نانا کی کوئی حدیث سنا۔ مولا نے فرمایا سناؤں گا نہیں، لکھواؤں گا۔ غدیر میں ہم نے سنایا تھا تم بھول گئے تھے، غدیر میں ہم نے سنایا تھا تم بھول گئے تھے، اب لکھوائیں، کاغذ قلم لاؤ اپنے اپنے ہاتھ میں، میں لکھوا دوں۔ کیا معجزہ ہے آٹھویں امام کا کہ اپنے زمانے کے محمد نے قلم نوات مانگا، ایک نہیں لاکھوں نکل آئے، شاباش، لاکھوں قلم نوات نکل آئے۔ میں اللہ کا کلا بتانے جا رہا ہوں جس میں محفوظ ہوں گے تو شیطان سے بچ جائیں گے۔ مولا نے فرمایا سنو، ان ابی میں نے اپنے بابا سے سنا، وَأَنْ ابی ہے انہوں نے اپنے بابا سے سنا، وَأَنْ ابی ہے انہوں نے اپنے بابا سے سنا، وَأَنْ ابی ہے انہوں نے اپنے بابا سے سنا، وَأَنْ ابی ہے انہوں نے اپنے بابا سے سنا۔ یہ ہے شیعت کہ ہم جسے مانتے ہیں وہ غیر سادات کے بغیر اللہ تک جاتا ہے۔ توجہ توجہ توجہ، ان ابی ہے، اور آخر میں کہا ان رسول اللہ، ان جدی رسول اللہ، کالا رسول اللہ ہے کہ قال اللہ تعالی سبحانہ، حدیث قدسی ہے کہ لا الہ الا اللہ حسنی، لا الہ الا اللہ میرا کلا، فمن داخلہ حسنی جو اس میں داخل ہو گیا، آمین من عذابی وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے سے نجات مل جائے گی، لوگ یہ لکھ کے حیرانی میں کھڑے تھے، اور نے فرمایا ابھی یہ کرتاس قلم بند نہ کرنا، لکھو بے شرطہا و شروطہا، صرف لا الہ الا اللہ نہیں، شرائط کے ساتھ، وَأَنَا مِن شُرُوطِہا، اگر ہماری ولایت کے بغیر جاؤ گے تو اللہ کی توحید بھی قبول نہیں ہوگی۔ اگر ہماری ولایت کے بغیر جاؤ گے تو پھر توحید بھی قبول نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کائنات میں اللہ کے کلے کا نام ہے علی ولی اللہ، اللہ کے کلے کا نام ہے علی ولی اللہ، جو اس کے اندر ہے وہ شیطان سے محفوظ ہے، اور اگر علی ولی اللہ کے باہر بھی ہے، سجدے میں ہو تو سمجھ لینا سجدہ اللہ کو نہیں کرنا، شیطان کو کرنا ہے۔
یہ خدا کے لیے مسئلہ کل سے حل کرنا ہے. میں نے اپیل آپ سے کی تھی, یہ ساؤنڈ کا مسئلہ آپ کا ٹھیک نہیں. یہ اتنی محنت ہوتی ہے اور ایک لاؤڈ سپیکر کی وجہ سے اتنی کہی ہوئی بات ضائع ہو جائے. میں نے کل سے گزارش کیا کہ اس کو ٹھیک کروا دیں, لیکن یہ ابھی ٹھیک نہیں ہوا. دیسی سب کچھ سسٹم ہے. سلوات بولا کا بس. اب دیکھنا یہ ہے کہ رابطہ رکھنا کس سے. بندہ کمزور ہے, بندے پہ شیطان غالب آ جاتا ہے. بندے کو کوئی رابطہ ایسا رکھنا چاہیے کہ کوئی شیطان سے بچا. وہ رابطہ کون سا؟ توجہ فرما رہے ہیں. فرشتے انبیاء میں ایک نام ہے خلیل اللہ. توجہ فرمائیے. اللہ کے خلیل. خلیل کے معنی دوست, اللہ کا دوست. حبیب کے معنی بھی دوست. حبیب اور خلیل میں فرق ہے بھائی. توجہ. جو دوستی کرے وہ خلیل, جس سے دوستی کی جائے. آپ نے غور ہی نہیں کرا. میں نے بہت بڑی حقیقت ایک جملے میں عرض کرا. جو دوستی کرے وہ خلیل, جس سے دوستی کی جائے وہ حبیب. نہیں فرق واضح ہوا اور آسان. خلیل اور حبیب میں فرق ہے. گھر بنا لیا مالک صاحب نے نیا. دوستوں کو پتا چل گیا کہ نیا گھر بنا. ایک خلیل نے فون کی, سنا ہے نیا گھر بنا ہے تو مٹھائی خرید رکھی ہے, مبارک دینے آنا. پوچھا کب آنا ہے؟ کل آ جاؤں. نہیں کل مجھے آفس جانا ہے, دیر سے فارغ ہوں گا, پھر ایک کھانے پہ جانا ہے, پھر اس کے بعد دیر ہو جائے گی. آپ پرسوں آ جائیں اور یاد رکھیے گا کہ 9 بجے سے دیر 9. وقت کے پابند رکھیے بھائی. توجہ. اگر آپ تاخیر سے آئے, یہ خلیل سے باتیں ہوں, اگر آپ تاخیر سے آئے تو پھر میں معذرت چاہوں گا. خلیل 8:30 بجے پہنچے کہ دیر نہ ہو جائے. دروازے پہ دستک دی, بیٹا باہر آیا. جی آؤ جی انکل جی چاچا جی آئیے. بٹھایا. میں بابا کو بتاتا ہوں آپ کے خلیل آئے. وہ پورے ٹائم پہ آئے. چائے پیا آپ نے؟ چلے مل کے ابھی پیتے ہیں. آئیے میں جلدی جلدی آپ کو گھر دکھا لوں, پھر مجھے جانا ہے. گھر جلدی جلدی دکھایا, چائے پیتے رہے, جلدی جلدی چائے پی, رخصت کر دیا. خلیل کو گھر سے رخصت کر دیا. مہربانی آپ نے وقت کی پابندی کی. حبیب جانتے ہیں حبیب کسے کہتے ہیں؟ آپ نے گھر لے لیا, روزانہ صبح اٹھتے ہی پہلا فون کر رہے ہیں گھر بنا لیا ہے, آپ دیکھنے ہی نہیں. آپ نے غلط نہیں فرمایا. میں کچھ کہہ گیا آپ سے بھائی. توجہ. میں آدھے حسین جاگنا گھر بنا لیا ہے. آپ دیکھنے نہیں آئے. حبیب کہہ رہے ہیں بس ابھی وقت نہیں مل رہا, جب وقت ملتا ہے ہم آ جائیں گے. جب وقت ملتا ہے خلیل سے وقت کی پابندی کروائی. اب حبیب سمجھا دوں حبیب کیا ہے. حبیب سے کہا آتے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا وقت ہی نہیں ملتا. تو میں وہ محبت کرنے والے نے حبیب سے کہا وقت کو چھوڑیے, آپ آئیے, ہم وقت رکھ دیں گے. کنڈی ہلتی رہے گی, پانی بہتا رہے گا. بہت شکریہ. یہ ہے حبیب اور خلیل کا فرق. کچھ بندوں نے سمجھ کے سارے ہلایا. زیادہ بندے بولے ہیں, تھوڑے سے بندے ہیں جنہوں نے سارے ہلایا.
لیکن میرا یہ یقین ہے وہ تھوڑے بندے بولیں گے تو باقی ساروں سے ان کی آواز زیادہ ہو. وہ جو خلیل ہیں انہیں خواب آتا ہے. خلیل کو ابراہیم کو خواب سے وہ اٹھتے ہیں تو نبی بیٹے کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں یا بنیا انی ارا فی المنام، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا انی اذبحک، میں تمہیں خواب میں ذبح کرتا ہوں. توجہ. تو بیٹا کہتا ہے جب باپ پوچھتا ہے فانظر ماذا تری، تو بتا تیرا کیا خیال ہے. یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ اسماعیل فوراً بولے میرا خیال کیا ہونا ہے، افعل ما تؤمر، وہ کیجئے جس کا حکم ہے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں. اچھا ٹھیک ہے، فیصلہ ہو گیا. جناب ابراہیم لے کے چلے، نہلا لیا، کپڑے بدل لیے، زوجہ سے کہہ دیا بی بی ہاجرہ سے دوست سے ملوانے جا رہا ہوں. دوست سے ملوانے جا رہا ہوں. دوست نے خواب میں کہا بشارت ہوئی ہے دوست سے ملوانے جا رہا ہوں. پتہ ہاجرہ کو بھی تھا کہ دوست کون ہے، کیونکہ صرف نبی کی بیوی نہیں تھی، نبی کی ماں بھی تھی. وہ لے کے چل پڑے، ماں سے ہی چھری دی. یہ جو بندے کہتے ہیں چھپا لی، میں کچھ روایات سے اختلاف کرتا ہوں. انبیاء کے ایرانوں کا کلچر اور ہوتا ہے. چھری لے لی، گھر سے چل پڑے. رستے میں وہ آ گیا، کون؟ ابلیس. اس نے پہلے اسماعیل سے کہا پتہ ہے تمہیں کہاں لے جا رہا ہے؟ اسماعیل نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اسماعیل سے ہٹ گیا، پھر جناب ابراہیم کی طرف آ گیا. اتنا پیارا بیٹا قربان کرنے جا رہے ہو. انہوں نے کنکر مارا، چلا گیا. پھر بی بی ہاجرہ کے پاس آ گیا، تمہیں پتہ ہے بیٹا کہاں لے گیا؟ بی بی نے پھر پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بھائی توجہ. اس نے کہا اچھا وہ تو نبی تھا، وہ نبی کا باپ تھا، وہ ذبیح اللہ تھا، وہ خلیل اللہ تھا، انہوں نے پہچان لیا، تو نے کیسے پہچان لیا؟ تو نبی کی بیوی ہے. انہوں نے کہا صرف بیوی نہیں ہوں، اگر میں نبی کی ماں نہ ہوتی تو کوئی شیطان گمراہ کر کے مجھے نبی سے ڈروا دیتا. ڈروا دیتا. یہ 3 مقامات پہ پتھر. آیا نا شیطان؟ آیا نا؟ او بولو تو ٹرائی ماری نا، اٹیمپٹ کی نا، کوشش کی نا کہ نبی کی مخالفت ہو جائے. کروا نہیں سکتے. کوشش تو کی نا، کوشش کامیاب نہیں. بھائی توجہ. یہ بتاؤ کہ ابلیس بڑا دشمن ابراہیم کا ہے یا مصطفیٰ کا؟ زیادہ ڈرتا کس سے، مخالفت کس سے؟ بولو، سارے بولو. سرکار دو عالم سے. وہ پورے مکے میں پھرتا تھا، ابو جہل کے گھر جاتا تھا. تیرے خدا کو برا کہتا ہے، رو. ابو سفیان کے گھر جاتا ہے، تیرے خداؤں کو تبرہ کرتا ہے، نکل کے محمد کو رو. ابو لہب کے گھر، ابو سفیان کے گھر، ابو جہل کے گھر. بھائی توجہ. اکرما کے گھر، ولید کے گھر، عتبہ کے گھر، عتیبہ کے گھر جا جا کے گمراہ کرتا تھا. وہ نکلتے بھی تھے، پھر ڈر کے آ بھی جاتے تھے. ابلیس کو نہیں پتا تھا کہ نہ ابو جہل کے گھر میں محمد ہے، نہ ابو لہب کے گھر میں محمد ہے. بھائی توجہ. یاد ہے جاگنا. اسے بھی پتا تھا،
اسے بھی معلوم تھا کہ محمد رہتا ابو طالب کے گھر ہے. جاؤ کسی بڑے سے بڑے ابو طالب کے دشمن کی لکھی ہوئی کتاب لاؤ کہ ایک دن بھی شیطان ابو طالب کے دروازے پہ گیا ہو اور کہا ہو کہ محمد کو گھر سے نکال, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ابراہیم میں اور ابو طالب میں فرق بنا. بس آخری جملہ میں فضیلت کا کہنا, میں آپ کو حق تلفی نہیں کرنا چاہتا ساؤنڈ کی وجہ سے. اسے پتا تھا کہ یہاں میں نہیں جا سکتا. کیوں؟ خبر تھی اسے. جملے کا لطف آئے ملک صاحب آخر تک کھڑے ہوئے بندے کو ابراہیم کے پاس گیا, لیکن ابراہیم نے اپنی قوت ولایت پہچان کے رد کر, لیکن ٹرائی تھی. ابو طالب کے گھر گیا ہی نہیں, کیونکہ اسے پتا تھا یہ پناہ لینے والے نہیں دینے والے ہیں. شاباش شاباش, اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت رہے. نہیں, اگلا فکرہ سن لیں, اگلا فکرہ سن لیں, اگلا فکرہ سن لیں, اللہ اگلا فکرہ سن لیں. ابلیس کو پتا تھا یہ حویلی ابو طالب کی نہیں, توحید کا قلعہ ہے. یہ حویلی ابو طالب کی نہیں, توحید کا قلعہ ہے. آپ جی سلامت ہیں. وہ قریب اسے پتا تھا کہ یہ پتھروں کا گھر نہیں, یہ توحید کا قلعہ ہے. اچھا چلے میں جملہ جو آخری کہہ رہا ہوں اس جملے پہ کہہ کے میں چلا جاؤں. آج چوتھی مجلس ہے لیکن عشرہ مکمل ہو جائے. جو جملہ میں کہنے جا رہا ہوں, آج ہے 4 26 دن اس مہینے کے بعد, اس کے بعد آ جائے گا سفر. سفر میں 5 کروڑ بندے کربلا جائیں گے. کوئی 40 میل چلے گا, کوئی 60 میل. لوگ مشی کریں گے, صحیح نہیں مشی کریں. تھوڑی توجہ چاہیے مجھے. کچھ دن پہلے لوگ حج پہ گئے, وہاں پہ صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر تھے. وہ چکر کوئی 5 کلومیٹر بھی نہیں بنتے. میں نے لگا کے دیکھا, سوچے نہیں گیا. یہاں پہ بندے 80 میل چلتے. بندے بصرے سے پیدل آتے, بندے بغداد سے پیدل آتے, بھئی توجہ, بندے کوفے سے پیدل آتے, بندے نجف سے پیدل آتے. کم سے کم فاصلہ 40 میل ہے, زیادہ سے زیادہ 80 میل ہے, اور اس سے بھی زیادہ لوگ پیدل چل کے آتے ہیں. وہ صحیح سے زیادہ ہے. ایک مشابہت حج سے یہ ہے کہ اللہ کے گھر چھوٹی صحیح ہے, یہاں پہ لمبی مشین. پھر اس کے بعد کربلا آ جاتے ہیں, یہاں پہ سرداب سرکار عباس کا پانی ملتا ہے, فرات کا پانی لیتے ہیں, اسے پیتے بھی ہیں, شفا کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. وہاں پہ چشمہ زمزم ہے, ایک مطابقت کے ہو. طواف وہاں بھی ہوتا ہے, طواف یہاں بھی ہوتا ہے. زیارت وہاں بھی ہوتی ہے, زیارت یہاں بھی ہوتی ہے. خون وہاں بھی نکلتا ہے, خون یہاں بھی نکلتا ہے. بھئی توجہ نیاز حسین, عزاداری وہاں بھی ہے, عزاداری یہاں بھی ہے. فرق صرف ایک ہے کہ وہاں جب آپ مینا میں جاتے ہیں تو آپ 3 شہر
پتھر مارتے ہیں. کربلا میں یہ نہیں ہوتا کیونکہ کربلا ہے حسین کی نگری جہاں شیطان آتا ہی نہیں ہے. اسے بات سمجھ آئے آپ کی زندگی حسین کیا کہتے ہیں آپ جیے آپ اور عملی حق شیطان کو پتھر نہیں مارے جاتے حالانکہ وہاں 9 لاکھ آئے تھے. وہاں پہ 9 لاکھ آئے تھے. اور جو حسین کا ہو, میں بتاؤں یہ کلام مضبوط کتنا ہے, جو حسین کا ہو ایک شیطان علی رضا کیا ہے, شبیر ایک شیطان کیا ہے, وہ 9 لاکھ شیطانوں کے درمیان گرا ہو اور اگر نظر حسین کی پڑ جائے تو کہتے ہیں آجا تو علیہ السلام, آجا ادھر آجا تو علیہ السلام. یہ طاقت ہے حسین. میرے محسنوں مجلس اعلیٰ میں آؤ با مقصد طریقے سے. یہ عزا کی مجلس ہے, یہ رونے کی مجلس. آج 5ویں رات شروع ہو گئی. تین دن میں نے اور فضائل پڑھنا ہے. آپ کا وقت وہی قیمتی ہے جو حسین کے نام لگ گیا. آج دل چاہ رہا ہے کربلا کے پہلے شہید کا ذکر, کربلا کو محبوب نہ کرنا. کربلا کی حدیں بڑی وسیع ہیں. جنت البقیع بھی کربلا ہے. کیونکہ وہاں بھی ایک شہیدہ ولایت ہے اور اس کے ساتھ اس کے 4 بیٹے بھی. کربلا کے پہلے شہید کا نام ہے مسلم بن عقیل. اللہ کے سفیر کا سفیر. بڑے مظلوم ہیں مسلم بن عقیل. نماز شروع ہوئی تھی تو مسجد بھری تھی, ختم ہوئی تو مسجد خالی تھی. عامر بن عروہ تھے, مسلم تھے, لفظ سمجھنا, اور مسلم کے 2 بیٹے. بیٹوں کو جس کے حوالے کیا اسے کہا کہ انہیں اتنی دیر پاس رکھنا جتنی دیر میں گلی کا موڑ پہنچا. اللہ کوفے کی ناکہ بندی تھی, لوگوں کے دروازے بند تھے. گلیوں میں چلتے چلتے مسلم سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے
ایک دروازے کی دہلیز پر بیٹھے، اور یہ قاعدہ ہے کہ جب دہلیز پہ بیٹھا جائے تو ٹیک دروازے سے لگ جاتا ہے، اندر والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی باہر ہے۔ یہ گھر توعا نامی مومنہ کا تھا۔ اسے دروازہ بھاری لگا تو دروازے کے قریب آ کے آواز دے کے کہتے کون ہے دروازے میں؟ سرکار مسلم نے فرمایا غریب الوطن مسافر۔ شاباش۔ تو کہتی ہے کیا چاہیے؟ فرمایا کچھ نہیں، پانی کا ایک پیالہ دے دو۔ تو کہنے لگی کیوں نہیں، میرے مالکوں کا حکم ہے کہ پانی غیر مسلم بھی مانگے تو اسے پلاؤ۔ وہ تو جانوروں کو بھی ذبح کرنے سے پہلے پلانے کا حکم دیتے ہیں۔ دوڑ کے اندر گئی، جلدی سے اچھے سے جام میں پانی بھر کے سرکار مسلم کو دیا۔ سرکار مسلم نے دونوں ہاتھوں میں جام لیا، رخ کربلا کے رستے کی طرف ہو گیا اور رو کے کہنے لگے مولا میں نے مانگا مجھے مل گیا۔ بہت قریب سے میں نے شروع کیا، آپ کا امتحان بنا۔ پانی کا جام پی کے بغیر دیکھے الٹے ہاتھ سے مومنہ جام لے لے، جام لے کے اندر چلی گئی، دیکھا دروازہ پھر بھاری، آ کے کہنے لگی مسافر کوفے کے حالات بڑے خراب ہیں، شام ہو رہی ہے، جلدی جلدی گھر چلا جائے۔ مسلم آواز دے کے کہتے ہیں ویسے تو ساری کائنات کو گھر ہم ہی دیتے ہیں لیکن ہمارا کوئی نہیں۔ جب سرکار مسلم نے فرمایا نا ہمارا کوئی نہیں، کہتی یہ جملہ پھر کہو۔ سرکار مسلم نے فرمایا ساری کائنات کو گھر ہم ہی دیتے ہیں لیکن غریب الوطنی میں ہمارا گھر کوئی نہیں۔ یہ آواز دے کے کہتی ہے گھر دینے والے بے گھر تو کوئی مسلم ہے؟ میں بسم اللہ۔ سرکار امیر مسلم نے فرمایا میں ہی مسلم ہوں۔ اس نے فوراً دروازہ کھولا، جنت کا وارث میرے دروازے پر۔ فرق نہیں پڑتا اگر استقامت ہو نا عقیدے میں، مرد ہو یا عورت، فرق نہیں پڑتا، یہ عقیدے کی استقامت تھی۔ تو آگے دروازہ کھولا، مولا اندر آ جائیے۔ میرے بھاگ جاگ گئے، آپ میرے گھر تشریف لے آئے۔ مغربین کی نماز پڑھی تو نہیں بیٹا آ گیا، اس نے ماں سے بات نہیں کی، سرکار مسلم کو پہچانا، پہچان کے ابن زیاد کے دربار گیا، کہتا ہے انعام نکال، تو نے کہا تھا جو مسلم کی خبر دے گا میں اسے انعام دوں گا، مسلم میرے گھر میں۔ اس نے کہا پہلے کوئی گواہی دے، کہتا فوج بھیج کے دیکھ لیا۔ اس نے فوج بھیجی تو آن کے گھر کا محاصرہ ہو گیا، اور دروازے پہ آ کے ایک بندہ آواز دے کے کہتا ہے جس کا نام محمد ابن اشعث ہے، میں اس کا تعارف کرواؤں تو مسلمانوں کے دل دکھیں گے کہ یہ ہے کون۔ بھئی توجہ، جو بندے کہتے شیعوں نے قتل کیا ہے، صرف محمد ابن اشعث کا شجرہ پڑھ لو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ حسین کے قاتلوں میں شامل کون کون تھا۔ یہ محمد ابن اشعث آواز دے کے کہتا تو آ مسلم کو گھر سے نکال نہیں تو میں آگ لگا دوں گا۔ سرکار مسلم آواز دے کے کہتا تو آ مجھے نکلنے دے، ہم نے پہلے گھر جلتے دیکھے۔ یہ مسلمان ان کے سروں پہ لہو سوار ہے۔ تو آن کہتی مولا آپ میرے گھر میں کیسے قربان کروں؟ مولا فرماتے نہیں چادر اور چار دیواری ہمیں بڑی عزیز ہیں،
ہم چادروں پہ جان دے دیتے ہیں، ہم تیرے گھر کا تقدس پامال نہیں ہونے دیں گے۔ سرکار مسلم گھر سے نکلے، چھتوں سے آگ پھینکی گئی۔ سرکار امیر مسلم ایسے لڑے کہ 3 بار ابن اشعث کو فوج بلانا پڑی، اور جب ابن زیاد نے کہا نا مسلم کے ساتھ بندے کتنے ہیں، اس نے کہا اکیلا ہے۔ کہنے لگا پھر اتنی فوج؟ کہنے لگا اکیلا ہے مگر ہاتھ ید اللہ ہے، حمزہ کی طاقت ہے، عقیل کا بیٹا ہے، ابو طالب کا پوتا ہے، جتنی بھی فوج بھیج، دعا کر ہم فتح پا جائیں۔ آج لگتا ہے کہ مسلم پورا کوفہ قتل کر کے اس پہ حسین کا عالم لہرائے گا۔ یہ کہتا ہے تھوڑ نہ دو، جو ان کی فطرت ہے۔ انہوں نے ایک گڑھا کھودا، گڑھے میں آگ لگائی، سرکار مسلم لڑتے 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 جب گڑھے میں گرے، ایک حرام زادے نے پہلا وار کیا، سرکار مسلم کے ہونٹ کٹ گئے۔ جب ہونٹ کٹے، سرکار مسلم نے پھر پانی مانگا، پانی سامنے رکھا، پانی رنگین ہو گیا، پھر مانگا، پھر رنگین ہو گیا، پھر مانگا، پھر رنگین ہو گیا۔ یہ حرام زادوں نے سرکار مسلم کو چاروں طرف سے گھیر لیا، سر پہ زخم، کندھوں پہ زخم، لے کے آ گئے ابن زیاد کے دربار۔ میں چاہتا ہوں تھوڑا سا ماتم کر لیں، پرسا ہو جائے۔ 5 محرم کی رات ہے، اگر کوئی خوش آنکھ لے کے چلا گیا، میں بھی سیدوں مجھے دکھ ہوگا کہ آج بھی ہم خوش آنکھ سے اٹھائے۔ انہوں نے سرکار مسلم کو لیا، ابن زیاد کے دربار آ گئے۔ جب سرکار مسلم آئے نا ابن زیاد کے دربار، ایک لین آواز دے کے کہتا ہے امیر کو سلام کر۔ سرکار مسلم آواز دے کے کہتا ہے مالی امیر سوال حسین، کائنات میں صرف ایک امیر ہے، اس کا نام حسین ہے۔ سیدہ سلامت عالمی ہو گئی ہے۔ یہ کہتا آخری وصیت کر لوں۔ مولا نے فرمایا میرے بچے کوفہ میں انہیں وطن پہنچا دیں۔ کہنے لگے یہ نہیں ہو سکتا، مل گئے تو قتل کریں گے۔ باقی وصیتوں سے میں اختلاف کرتا ہوں۔ اس نے کہا لے جاؤ مسلم کو دارالامارہ کی چوٹی پہ اور وہاں قتل کرو۔ سرکار مسلم جب دارالامارہ کی چوٹی پہ پہنچے، جلاد کہتا ہے کوئی آخری خواہش؟ مولا نے فرمایا 2 رکعت نماز پڑھنے دے۔ یہ کہتا پڑھ لو نماز۔ سرکار مسلم نے قیام کیا، قیام کے بعد رکوع میں آئے۔ جیسے رکوع میں آئے، جلاد نے سمجھا اگر بنو ہاشم رکوع کر کے فارغ ہو گیا تو پھر موقع چلا جائے گا، انعام کی جلدی ہے۔ اس نے تلوار اٹھائی، رکوع میں جھکے ہوئے مسلم، اٹھی ہوئی تلوار، یہ تلوار کا وار کرنا چاہتا تھا کہ دور ایک منزل پر سرکار حسین بادشاہ نے عباس کو آواز دی، عباس ذرا میرے قریب آؤ۔ عباس قریب آئے، کہا میرے ساتھ کھڑے ہو کے ذرا کوفہ کا منظر دیکھو۔ جب عباس نے کوفہ کا منظر دیکھا، جلاد کے ہاتھ میں تلوار، مسلم کا سر جھکا ہوا، عباس حسین کے پیروں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں ہر جگہ پہ چپ رہا ہوں، آج اجازت دے۔ یہی گل بات کرتی ہے، ہر جگہ پہ چپ رہا ہوں، آج ماتم کی اجازت دے۔ اللہ کرے میں اگلا لفظ سمجھا سکوں۔ آواز دے کے کہتے ہیں نہیں عباس اجازت نہیں مل سکتی، کرو گے کیا؟ کہتے ہیں ایک بار اجازت دے دے، اگر مسلم کو لینا ہو دارالامارہ کی چوٹی پہ حسینی پرچم نہ لہراؤں، مجھے ام البنین کا بیٹا نہ کہنا۔ کہنے لگا اچھا لڑنا چاہتے ہو؟ نہیں مولا صرف مسلم کو بچانا چاہتا ہوں۔ بلندی بڑی ہے، سر کٹ جائے گا، میرے بھائی کا سر گرے گا، اٹھائے گا کون؟ فرمایا تو نے چوٹی دیکھی ہے، ذرا بازار دیکھ۔ جب بازار دیکھا تو آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیے، کہا کیا دیکھا؟ فرمایا میرے کرتے سینے والی جس کے پاس ہاتھ ہے، جس کے پاس سینہ ہے، میرے کرتے سینے والی جھولی پھیلا کے کھڑی ہے۔ بس بالکل قریب آ گیا، عزیزانو جھولی پھیلا کے کھڑی ہے۔ مجھے ماتمی جوان معاف کریں گے، میں روایت کے لفظ چھپاؤں گا نہیں۔ اس نے تلوار چلائی، اس نے کا سر دارالامارہ کی چوٹی سے گرا، بی بی زہرا کی گود میں آیا، اس کے بعد بدن رہ گیا تھا۔ اور ماتمی جوانوں راہیل ملک مشکور صاحب علی اللہ شفیع جتنے سید غیر سید بیٹھے، شیخ صاحب مجھے معاف کرنا، میں روایت کا لفظ چھپانا نہیں چاہتا۔ اس نے کا سر گر گیا، بدن
दारुल अमारा की चौकी पे था। अब चाहिए तो ये था कि ये बदन उठा के ला देता अपने ज़ियाद के पास, इसने उठाया नहीं, इसने तलवार से नहीं फेंका, इसने अपने पैर की ठोकर से मेरे मौला मुस्लिम का जिस्म तलवार इसके पास आता है, मेरे मौला मुस्लिम का जिस्म दारुल अमारा की चोटी से बाजार की सख्त जमीन पे गिरा दिया। अल्लाह करे मैं अगला जितना समझा सकूं। 9 ज़िलहज थी जब मुस्लिम शहीद हुए, 10 ज़िलहज की रात आ गई, अगला दिन ईद का था। ईद के दिन जब नमाजी मस्जिद में नमाज पढ़ने गए तो अपने पेश नमाज से कहने लगे जल्दी कर, नमाज पढ़ा, कल रात से एक जनाजा कुफा की गलियों में पड़ा है, हमने उस जनाजे को दफनाना है, हमने उसे उठाना है, रख मेरे सर पे कुत्ता और कुछ। ये जनाजा उठाया गया नहीं, ये पहला